بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزیز الغفور اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے 28ویں رات اللہ نے ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس 28ویں رات میں 28ویں تراویح میں 29واں پارہ سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے، ایک آدھ رات باقی ہے، ایک تو پکی ہے کل کی رات انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو ایک اور رات، ورنہ کل کی رات اس رمضان کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو بچا کچا وقت ہے ہر دن کی طرح اللہ سے دعا ہے اللہ اسے اپنی عبادت میں لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، 29واں پارہ نماز تراویح میں مکمل پڑھا گیا ہے۔ پارے کا نام تبارک الذی ہے۔ 430 پر 1 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں، اور 11 سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں۔ 11 کی 11 سورتیں بھی مکی ہیں۔ کل جو سورتیں تھیں قد سمع اللہ میں، تمام سورتیں مدنی ہیں۔ آج تبارک الذی میں ساری سورتیں مکی ہیں۔ وہاں پر مدنی ہونے کا معنی یہ ہے احکامات بہت زیادہ ہیں، اور مکی سورت ہونے کا معنی یہ ہے اس میں توحید، آخرت، رسالت، یہ چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اور پہلا ہی جو جملہ ہے، یا میں ایسا کہوں پہلی جو سورت ہے سورۃ الملک، شاید کوئی مسلمان ہوگا جسے سورہ ملک کی فضیلت اور اہمیت نہیں معلوم ہوگی۔ صحیح ہے نا؟ شاید کوئی مسلمان ہوگا جسے سورہ ملک کی اہمیت اور فضیلت نہیں معلوم ہے۔ میں ہر سورت کا اردو میں معنی کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورتیں بہت بڑھ جائیں گی، بہت زیادہ، کل تو اور زیادہ ہوں گی انشاءاللہ۔ کم سے کم سورت کا معنی کیا ہے، اور یہ سورت کا معنی کیوں ہے، یہ تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ 30 آیتوں کی سورت، اور سورت کا نام سورہ الملک۔ اس کا اردو جو معنی ہوتا ہے وہ ہے بادشاہی۔ بادشاہی بولے تو جی، بادشاہی کسے بولتے ہیں؟ کنگڈم۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، پہلی ہی آیت کریمہ میں اللہ نے بول دیا ہے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، بہت بابرکت ہے، ایسا معنی کیا لوگوں نے، مفسرین نے۔ تبارک، بہت زیادہ، بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بادشاہی ہے۔ الذی، جس نے، خلق الموت، پہلا ذکر، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ اور یہ موت اور زندگی کا سلسلہ، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیوں مولوی صاحب ایسا، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ موت اور زندگی یہ کیوں اللہ پاک نے دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے جواب دے دیا ہے اس کا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ ہے۔ وہو العزیز الغفور۔ عزیز کا معنی کیا ہے اردو میں؟ عزیز کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے زبردست، غالب۔ غفور کا معنی، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، وہ غفور ہے۔ غفور کا معنی وہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں آپ کو سورے کا نام مل جائے گا۔ یہ سورے کا نام اسی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے اور رکھا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز، اللہ نے چاہا تو میں آخری میں ساری سورتوں کو ایک بار کور کرتے ہیں، بعد میں ہم آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات جو رکھا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ آپ کو تو جواب تو دے دیا گیا ہے، اس میں 4 باتیں انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا، اللہ نے اگر
موقع دیا. دوسری صورت، اس میں 30 آیتیں ہیں. اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی جو فضیلتیں بیان فرمائی. پہلی فضیلت ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، ان سورۃ من القرآن، قرآن میں ایک سورہ ہے، قرآن میں ایک سورت ہے، 30 آیہ. اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں. شفاعت لرجل، پڑھنے والے کے لیے یہ سورت سفارش کرے گی. ایک سوال ہوتا ہے، قیامت میں کون کون سفارش کریں گے؟ قیامت میں ہم مانتے ہیں سفارش کو، ہم مانتے ہیں، مگر وہی جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا. ہم یہ بھی مانتے ہیں سورہ تبارک، سورہ ملک اللہ کے دربار میں سفارش کرے گی. سبحان اللہ، ہمارا یہ ماننا ہے. شفاعت لرجل، یہ سورت سفارش کرے گی اس آدمی کے لیے جو اسے پڑھتا تھا. کہاں تک سفارش کرے گی جانتے ہیں؟ کتنی دیر تک اللہ کے دربار میں یہ سورت سفارش کرے گی؟ جی نہیں، یہ نہیں ہے حدیث میں جملہ. بسم اللہ. یہ سورت کہاں تک سفارش کرے گی؟ جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. وہ تو سب کو معلوم ہے، کیا کون سی نئی بات بولے سے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ سورت سفارش کرے گی کب تک؟ اللہ کے دربار میں یہ سورت سفارش کرے گی. کب تک کرے گی؟ جی عذاب کا چھٹکارا نہ مل جائے، جنت میں داخلہ نہ ہو جائے. الگ الگ جوابات آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کا جواب چاہیے، نبی کی حدیث کا جواب چاہیے. بسم اللہ. بولو زور سے بولو. اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا. یہ اچھا طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے. کہاں تک کرے گی؟ حتی غفر لہ، یہ جواب ہے. حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ جملہ ہے حدیث، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور رمضان کا مقصد یہی تو ہے، رمضان گزرنے سے پہلے مغفرت ہو جائے. یہ سورت اتنا لڑے گی، اتنی سفارش کرے گی، اس کی مغفرت کروا کے چھوڑے گی. نبی نے کہا وہی، وہ سورت یہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. اس کی پہلی فضیلت ہے. دوسری فضیلت اس سورت کی، سونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تبارک اور ایک سورت جی سورہ سجدہ، اللہ جزائے خیر دے، الف لام میم السجدہ پڑھ کر سویا کرتے تھے. میں یہاں بہت عاجزانہ گزارش، وہ لوگ جو نیند نہیں آتی بولتے نہیں، میری ان سے التماس ہے، وہ سورتیں کیوں نہیں پڑھتے جو نبی پڑھتے تھے رات میں؟ سورہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے، پڑھو. آپ یہ سورتیں پڑھو، انشاءاللہ اللہ نیند بھی دے گا، ثواب بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ دو فضیلت. تیسری بڑی فضیلت ہے اس سورت کی، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ کون بولے؟ قبر کا عذاب پکا، گارنٹی. جی وہ جو حدیث ہے قبر کے عذاب سے بچانے والی، بہت سارے علماء نے اسے ضعیف کہا. نہیں ابھی نہیں، امید ختم نہیں ہوئی، امید ختم نہیں ہوئی. میں صبح سے تحقیق کر رہا ہوں، سارے علماء کون ضعیف بولے، کیوں ضعیف بولے. ضعیف اس لیے کیونکہ اس میں انقطاع ہے. انقطاع کا مطلب چین میں کہیں ایک آدمی چھوٹ رہا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. یا بعض لوگوں نے ایک راوی کا نام لیا، یہ راوی صحیح نہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. مگر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسن لغیرہ بشواہدہ، حدیث ضعیف نہیں، حسن ہے، اس کے اتنے شواہد ہیں، اتنی دلیلیں ہیں، الگ الگ روایتیں ہیں، اس کی وجہ سے اس کا مقام اوپر ہو کر حسن لغیرہ ہے. امانت نا، امانت ہے نا حدیث، اس لیے امانت سے بول رہا ہوں. اب سنو حدیث. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہی المانیہ، یہ سورت منع کرنے والی ہے، ہی المنجیہ، یہ سورت نجات دینے والی ہے، تنجیہ من عذاب القبر، یہ سورت عذاب قبر سے نجات دے گی. آپ اردو تفسیر اٹھا کے پڑھیں گے انشاءاللہ،
ہماری مسجد میں بھی رکھی ہوئی ہے، احسن البیان، آپ کو یہ حدیث حسن درجے کی ملے گی، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ مان کے چل سکتے ہیں اگر کسی نے سورہ تبارک پڑھی، سورہ ملک پڑھی، اس پہ عمل بھی کیا، یہ سورت قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ 3 فضیلتیں میں نے بیان کی، اور ایک بات میں نے تمہارے حوالے کی سورہ ملک کے تعلق سے۔ ایک بار 11 سورتوں کو بھی دیکھ لیں، کیا بول پائیں گے؟ نہیں، سیکنڈ پہلے دیکھ تو لیں گے ہے کیا آخر انشاءاللہ۔ دوسری سورت آج کی آپ بولیں گے، میں نہیں بولوں گا۔ آپ قلم ہے یا نون ہے؟ سچ سورہ قلم ہے نون ہے؟ ارے ہلو ارے بھائی، علی رسلک عربی میں ایک جملہ ہے، 2 لوگ ایک ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسرے کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کو ابھی دفن نہیں کیا گیا، پتہ چلا کہ انصار اپنے آپ میں سے ایک خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو جہاں انصار بیٹھے تھے وہاں جا رہے ہیں دو بڑے صحابہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوری تیاری کر لی، کیا بولنا ہے؟ ابو بکر نے مجھ سے کہا علی رسلک، ذرا صبر کرو جی، میں بات کرتا ہوں۔ میں وہاں عربی میں جو جملہ آیا ہے کیا ہے وہ؟ علی رسلک، تھوڑا صبر کرو جی، علی رسلک، ذرا صبر کرو، ابھی میں بولتا ہوں انشاءاللہ۔ سیکنڈ نمبر پر سورہ قلم ہے۔ کون سی سورت؟ سورۃ القلم ہے۔ کتنی آیتیں ہیں سورہ قلم میں؟ 50 پر 2، ماشاءاللہ۔ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ مکی سورت ہے، سب معلوم ہے بچوں کو ماشاءاللہ۔ قلم اس لیے کہ آگے سنو، شروع کی کچھ آیتیں پڑھ کر انشاءاللہ ایک چیز بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ نون، اللہ کو معلوم ہے اس کا معنی، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے ساتھ؟ آپ سن رہے ہیں غور سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قسم ہے قلم کی، کون سے قلم کی قسم؟ کون سے قلم کی؟ اللہ قلم کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم ہے قلم کی اور ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں، پہلی قسم۔ دوسری اس کے بعد ما انت بنعمتی ربک بمجنون، قسم اللہ نے کھایا اور اس کا جواب اللہ دے رہا ہے، آپ اللہ کے فضل سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ایک ایک جملے پر میرے ساتھ رہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی اہم آیت رہی تو میں سب کو پڑھاتا ہوں، یہ اہم آیت ہے، ہم سب مل کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کی آیت وَإِنَّكَ، کچھ لوگ جن کو نیند ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی پڑھنا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم، جی ہاں، جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ اخلاق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، غور سے اسے دماغ میں بٹھاؤ، اللہ قسم کھا کر 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات، اے اللہ کے نبی، یہ کافر مشرک آپ پہ تانا لگاتے ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ دعوت کے لیے جو محنت کرتے ہیں اس کا جو اجر ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تیسری بات، قسم کھا کر اللہ بول رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ میں یقین مانو سارے رمضان میں یہ جو جملہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ہم مسلمانوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے جسے قسم کھا کر کہا، ہم مسلمانوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے اخلاق ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میری ایک بار اور اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ بولو نبوی اخلاق ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اخلاق میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، چھوٹی حدیث، کون عمل کریں گے؟ جی کون عمل کریں گے؟ انشاءاللہ رمضان کا آخری رات سے پہلی رات میں یا ایک رات پہلے بیٹھے ہیں۔ من تقام، مسلم کی حدیث، من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
लिनफ्सिही अबदा, पूरी जिंदगी में अल्लाह के नबी कभी अपने आप के लिए, अपनी जान के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिए। अब बोलो कौन अमल करेगा? अरे तुम क्या बोल रहे हो जी, तुम्हारा किससे बदला है? तुम्हारा किससे बदला है? जिनसे है वो आवाज ही नहीं कर रहे। अपनी जान के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिए। इसने मेरी बीवी पे इल्जाम डाला, मैं 1 महीना तड़पता रहा, 1 महीना में तड़पता रहा। इस शख्स ने मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की, आपने कभी वो जहन में नहीं लाया। जब पूछा गया उसके मरने के बाद, अल्लाह के नबी अपने कुर्ता दीजिए, मैं उसको, बेटे ने कहा ना मैं इसको दफन करना, 1 सेकंड के लिए ताखिर नहीं किए, फौरन अपना कुर्ता उठा के दे दिए। इसको उर्दू में एक जुमला बोलते हैं, नहीं जी मैं तो एक को भी नहीं देखा मैं मेरी जिंदगी में, शायद मैं मिला नहीं रहूंगा, रहेंगे लोग ऐसे। इसको बोलते हैं आला ज़रफ़ी। किसे? आला ज़रफ़ी। जिसने मेरे ऊपर इल्जाम डाला, मेरे घर को बदनाम किया, उसे मैं माफ कर दूं। है कोई? आप देखें, आपकी जिंदगी में देखें। मैं बहुत पहले हज पर गया था, बाबू सलाम के सामने मदीने में खड़कर एक शख्स मेरे साथ थे, सिर्फ 1 दिन के लिए मदीने को आए, फिर मैं सीधा बेंगलोर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, आराम से। उस टाइम पर ऐसी भीड़ भाड़ नहीं थी, आराम से जाते, कब्र रसूल के सामने खड़े होते, दुआएं पढ़ के दरूद पढ़कर आ जाते, फिर वापस आके वहीं खड़े होते, बाबू सलाम से ही घुसते, बाबे बकी में बाहर निकलते। वो बहुत रोने लगा आदमी, बहुत रोया हो। बाहर मदीने में मस्जिद नबवी के बाहर खड़कर एक जुमला बोला हो, खानदान में जिस जिस पर मैंने एहसान किया उसी ने हमेशा मुझे सताया है। यही जुमला, और आंखों से उसके आंसू जा रहे हैं। जिसे मैंने बहुत सहारा दिया उसने मुझे सताया है। मैंने वहीं खड़े होकर अल्लाह के नबी की हदीस बयान की। जी, अब हमारे नबी का तरीका कभी आप नहीं लिए, इंतकाम नहीं लिया अपने नफ्स के लिए, आगे उससे भी बड़ा है। आप मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। इंशाअल्लाह हम दोनों मिलकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में औरत पर हाथ नहीं उठाए, जी, बच्चे पे हाथ नहीं उठाए। 2 बातें कितनी? वमा ज़रबा वमा ज़रबा। अच्छे नमाजी मारे तो खून आना, उतना मारते। वमा ज़रबा रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने कभी मारा नहीं किसी औरत को, मैदान जंग में भी नहीं मारे। जी हां, मेरे नबी पे मुझे फख्र है, मेरे नबी पे मुझे फख्र है। अल्लाह मुसलमानों को नबी के ये अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वैसे आज थोड़ा लेट हम चल रहे हैं, इसमें जो है और लेट हो जाएगा, मैं इस पे बोलना नहीं चाहता। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं और आप हमारे नबी के करीब जन्नत में रहेंगे और क़ियामत में रहेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन रहना चाहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी हाँ, किसे ख्वाहिश नहीं है? किसको ख्वाहिश नहीं है भाई? मामूली है, छोटे मोटे काउंसलर, MLA, शाम हुआ तो शराब पीने वाले, इनके बाजू खड़जा को रैली में पकड़ने नहीं होता, उसे मुसलमानों को पकड़ने नहीं होता। शादी में कभी किसी को बुला लिए बड़े लोगों को, वो फोटो रख लेकर सबको डराता है, सबको डराता, देख मेरे ताल्लुकात किससे हैं। मैं मुसलमानों, जो नबी के बाजू खड़ा होगा क़ियामत में, उसका क्या कहना है? उसका क्या कहना है? और नबी ने कहा ऐसा, कई चीजें बताई, उंगली दिखाकर बताया, ऐसा दिखा के, ज़म्मा साबियाहु, मिला के, ऐसा लग के खड़ा रहेगा मेरे से, वो लग कर, दूर भी नहीं, मेरा बदन उसके बदन से लग के रहेगा क़ियामत में। कौन कौन? माशाअल्लाह सब उड़ गए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कौन भाई? जी, मन आल जारियतैन, जज़ाकल्लाह खैर, जिसकी 2 भाई को बच्चे हैं, 3 रहे तो और भी बड़ी फजीलत है, 2 बच्चियां हैं, कम से कम 2। मन आल जारियतैन, अच्छी तरबियत, अच्छी जगह पे निकाह करके दिया, उसकी जिम्मेदारी उठाया। नबी ने कहा मैं और वो ऐसा रहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जी, वक्त नहीं है, वरना और मैं इसमें और डिटेल में जाता। एक और चीज़ सूरह कलम में है, वो मैंने अक्सर देखा है, इसलिए मैं ये चीज़ बोलकर आगे
جانا مناسب سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ سورہ قلم کی چیز ہے، ایک باغ والوں کا قصہ ہے سورہ قلم میں۔ کن کا قصہ؟ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 30 پر 3 تک ہے قصہ ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ فرام 17 to 33۔ کتنی آیتیں؟ بولے تک میں بھی نہیں ہلتا یہاں سے۔ کتنی؟ 17 آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک ہے یہ واقعہ۔ کتنی آیتوں میں ہے؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا، جب سب نے بیٹھ کر قسم کھایا صبح صبح جا کر باغ کاٹ کے لا لیں گے۔ جی سب جانتے نہیں قصہ ہو؟ جانتے جانتے ہیں؟ ارے نہیں جانتے تو نہیں بولو۔ جانتے نا ماشاءاللہ، وہاں سے ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے، جانتے ہیں۔ جی ایک باپ تھا، میں نے سنا بنگلور میں ایک بڑے باپ تھے، اللہ تعالیٰ بہت دیا، ابھی بھی دیا ہے۔ مسجد والے مدرسے والے ان کے پاس جاتے ہیں، میرے ساتھ ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ لفٹ سے ان کا بیٹا میرے ساتھ اتر رہا ہے، میرے ساتھ مجھے بولتے ہوئے اتر رہا ہے، ہمارے ابا کے سوا دوسرے نہیں کیا بنگلور میں؟ صرف ہمارے ابا ایک ہی ہیں، کیوں آتے ہیں لوگ ہمارے ابا کے؟ یہ انداز ہے اس کا۔ ارے بے وقوف، تیرے باپ کو جو اللہ دولت دے رہا ہے نا، یہ نیک کاموں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ جی ہاں، تیرے والد کو جو دولت مل رہی ہے یہ نیکیوں کی وجہ سے۔ روک کر دیکھ، یہ نیکیاں روک کر دیکھ، پھر دیکھ تیری حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ غریبوں کی وجہ سے، یتیموں کی وجہ سے، یہ مسجدوں اور مدرسوں کی وجہ سے اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ بیٹوں نے یہی سوچا، یہ قصہ یہی ہے۔ 17 سے 30 پر 3 تک ہے نا، پڑھو ایک بار۔ باپ دیتا تھا، بیٹے قسم کھائے ہم نہیں دیں گے۔ ہمارا باپ پاگل تھا، اس لیے بانٹتا تھا غریبوں کو۔ جس دن کٹائی ہوتی ہے سارے غریب آ کر کھڑے ہو جاتے، میرا باپ بانٹ، ہم نہیں بانٹیں گے، اس لیے ہم رات کے اندھیرے میں، رات کے صبح جیسے ہی صبح اندھیرے میں جا کر باغ کاٹ کر لا لیں گے۔ پاگل لوگ گئے وہاں، کیسے جملے ہیں معلوم اللہ کے، دیکھے تو ادھر باغ ہی نہیں ہے۔ ادھر کیا ہے؟ باغ ہی نہیں ہے۔ تم نے تراویح میں سنا ہے، اور یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، رستہ تو گم نہیں ہو گیا، غلط جگہ پہ نہیں آ گئے۔ یہ قال اوسطہم، اب سنو کلام الہی۔ ایک بھائی نے کہا، بیچ کا بھائی یا تو نیک ان میں سب سے نیک، الم اقل لکم لولا میں نے کہا نہیں یہ غلطی کر رہے ہو تم؟ جو سلسلہ باپ نے جاری رکھا اسے بند کر کے تم غلطی کر رہے ہو۔ جی میں نصیحت کرتا ہوں وہ سارے لوگوں سے، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں دیکھو غور کرو۔ 100 روپے رب نے دیے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے 97.5 تو کھا لے، صرف 2.5 غریبوں میں بانٹ۔ کیسا ہے؟ برابر؟ اور وہ بھی ایک نصاب کو آنے کے بعد، اس کے نیچے نہیں۔ اس لیے میں سارے جتنے مالدار ہیں جو سلسلے جاری ہیں جاری رکھو، ورنہ سورہ قلم پڑھو۔ سورہ قلم میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مالدار حضرات اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر کسی کے دماغ میں بچوں کے یہ چیز آ رہی ہے، اللہ سورہ قلم سے انہیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سورتیں ہوئی، 12 بج گئے، ٹھیک ہے درس ختم کر لیتے ہیں آج۔ 25 منٹ ہو گئے، الحمدللہ 25 منٹ کا درس ختم کر لیتے۔ کیا بولتے بھائی؟ اچھا یہ بھی یاد رکھو، اس سال کا یہ آخری درس ہے، اس ٹائم کا، کل کا آخری درس ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ اس طریقے سے مل کے نہیں بیٹھیں گے، تفسیر کا درس اگلے سال ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ایک درس ہمارا باقی ہے، کیا بولتے ہیں کب تک چلائیں گے درس آج؟ جی سورۃ الحاقہ، اس کے بعد نام سن لو، خاری سورتوں کا نام سنو۔ کون سی سورت؟ سورۃ الحاقہ۔ حاقہ کا جو اردو معنی ہے وہ ہے ثابت ہونے والی۔ کیا معنی؟ ثابت، قیامت کا ایک نام ہے۔ حاقہ قیامت کو اس لیے کہتے ہیں ہر چیز اس دن ثابت ہو جائے گی۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور کر کے میں کل پوچھوں گا آپ سے سوال، آپ کچھ بھی مت پڑھو، صرف ترجمہ پڑھو یہ سورت کا۔ آپ کو رونا نہیں آیا تو جو پڑھ کے دیکھو، پڑھ کر دیکھو، آپ خالی ترجمہ پڑھو۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کیا بولے گا؟ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کیا بولے گا؟ اس کے جملے کیسے ہوں گے؟ وہ سارے ایک ایک جملے ہیں، پڑھو رونا آئے گا یہ سورت۔
قیامت کے تعلق سے ہے مکمل صورت. اللہ روز قیامت مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے. کتنی صورتیں ہوئی؟ 3. 11 میں. ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس. جی چلیں گے اور آگے. سورہ معارج چوتھی صورت کون سی ہے؟ سورۃ کتنی آیتیں ہیں سورہ معارج میں؟ بارک اللہ. معارج کا اردو معنی کیا ہے؟ جی یہ انعام کا سوال ہے. معارج کا اردو معنی کیا ہے؟ بلند درجے برابر کریکٹ. سورۃ المعارج ایک سورہ کا نام ہے قرآن میں. معارج کا اردو معنی کیا ہے؟ پھر وہی بولوں گا. معنی معلوم رہتا تو تمہیں نیچے بیٹھتے ہو میں اوپر بیٹھتے. معنی تم نہ معلوم ہے کر کو تم نہ اوپر بٹھا کو نہیں برابر. کیا بھائی؟ سیڑھیاں. کیا معنی؟ سیڑھیاں. سیدھا سیدھا بولو نا, سب کو سمجھ میں آتا ہے. معارج کا اردو معنی کیا ہے؟ سیڑھیاں. یہی معنی ہے اس کا. اس نام سے قرآن میں ایک سورہ ہے اور اس سورے میں 40 پر 4 آیتیں ہیں. شروعات ایسی ہوتی ہے سأل سائل, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ بعذاب واقع, اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کر رہے گا. للکافرین, کافروں کے لیے. لیس لہ دافع, اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی ساتھ میں رہ جاؤ, آگے سمجھ میں آئے گا. من اللہ ذی المعارج. پڑھو آیت یہ. نہیں. اور ایک بار. یہ عذاب اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو سیڑھیوں والا ہے. اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے یہ لفظ. من اللہ ذی المعارج, اس اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو سیڑھیوں والا ہے. کیا معنی ہے سیڑھیوں والے کا؟ اب آپ تفسیر میں جائیں گے. پہلے معنی ہوا, اب اس کی تفسیر. سیڑھیوں والا کیوں کہا گیا ہے؟ جی ہاں میں بولتا ہوں. 2 باتیں بتائی گئی ہیں, اسے دماغ میں رکھ لو. زندگی بھر یہ سورہ بھی یاد رہے گا, معنی بھی یاد رہے گا. کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں اور حقیقت بھی ہے, روز جاگ رہے ہیں, صبح میں کام کو جا رہے ہیں, ڈھلی نگاہیں. جی کیا بولتے بھائی, ان کا خیال کر کے ختم کریں گے درس کو انشاءاللہ. ختم کر لیں گے. وآخر دعوانا سبحان اللہ. یہ سمجھو نا اللہ کے لیے جملہ کیوں استعمال کیا گیا ہے. من اللہ ذی المعارج. جی ہاں یہ جملہ اللہ سیڑھیوں والا. 2 باتیں ہیں. پہلی بات, اس کے اندر جو امام طبری رحمت اللہ علیہ یہ تفسیر ہے, یہ ہم نہیں بولیں گے, کہیں سے نوٹ کر کے لا کر تمہیں بتائیں گے. جو علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, ذی المعارج کا معنی یہ ہے ذی الدرجات. سبحان اللہ. جی اے ذی الدرجات والرفع, اللہ بلند مقام والا ہے, اونچے درجات والا ہے. اس کا معنی یہ ہے جو کافی دیر سے یہ بول رہے تھے اور آپ بول رہے تھے, 2 آدمی بول رہے تھے. اس کا ایک معنی یہ. سیڑھیوں سے مراد یہاں کیا معنی ہے؟ اونچے درجات. ارے آج ہم بیٹھے یہاں, ہمیں ایک جملہ ملا, اللہ کے لیے معارج کا لفظ استعمال کیا گیا. قرآن کی ایک سورت کا نام ہے, اس کا اصل معنی بھی معلوم ہوا, اس کی تفسیر بھی معلوم ہوئی. اللہ اکبر. اس کا دوسرا معنی ہے اور بڑا اچھا معنی ہے, فرشتوں کے چڑھنے کی آسمان میں سیڑھیاں ہیں, راستے ہیں آسمان میں. وہ راستے ہیں یہ تعرج الملائکۃ والروح, وہ راستے جس میں فرشتے چڑھتے ہیں اور جبرائیل چڑھتے ہیں. جی وہ راستوں والا پروردگار. اللہ اکبر. اس لیے دعائیں دو مفسرین کو جنہوں نے تحقیق کر کے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں. یہ سورہ معارج ہو گئی, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ نون. ذرا غلطی کر لیا بچہ, آج انعام واپس لے لو ان کا. 2000 روپے کا انعام ہے ان کا. جی کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے. بہت اچھی صورت ہے, بہت اچھی صورت. جب بھی میں پڑھا ہوں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. جو بھی آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے نا, ہر آدمی جو دعوت کا کام کر رہا ہے اسے چاہیے کہ یہ سورہ پڑھے ایک بار. وقت بہت شارٹ ہمارے پاس رہتا ہے. میں نے پورا پونا صفحہ نوٹ کیا, ان کی دعوت کیا ہے, کیسا بلائے. ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا. میں کئی لوگوں کو بولا, جب سے میں یہاں ہوں اس مسجد میں بول رہا ہوں, حضرت نوح نے کہا تھا وہ جملہ, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا. میرے ساتھ پڑھو جملہ یہ. اچھا یہ جملہ بولنے سے پہلے قرآن کی آیت ہے. کس کس کو اس آیت پر یقین ہے؟ کون سا یقین ہے؟ پکا؟ قرآن کی آیت ہے, غور کر کے دیکھو.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. اگر استغفار یعنی استغفار کا سے مراد استغفر اللہ پڑھو، اور بھی ہیں استغفار کے صیغے، کثرت سے پڑھتے رہو زندگی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں تمہیں دے گا. کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ کسے یاد ہے یہ سورہ کا جملہ؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سب سے پہلی چیز استغفار کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتارے گا. پہلی چیز کیا ملے گی؟ زور سے. جہاں جہاں بارش نہیں ہو رہی، کسان پریشان ہیں، وہاں مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں سے میری گزارش ہے قرآن کی اس آیت پر عمل کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. پہلی چیز سب نے کہا ہم کو یقین ہے. دوسرا وَيُمْدِدُكُمْ، بولو میرے ساتھ، نہیں وَيُمْدِدُكُمْ، ابھی بھی نہیں ہوئی بات. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کھڑ جاؤ یہیں کھڑے ہو جاؤ. استغفار کا نتیجہ یہ ہے اللہ تمہیں مال دے گا. پریشان ہے نا، بہت پریشان ہیں، تمہاری مدد اللہ کرے گا مال سے. جی مال سے مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مرد بچے دے گا، اولاد اللہ دے گا. آج دوبارہ پھر پوچھ رہا ہوں، آیت پر یقین ہے یقین؟ وہ بچوں سے کہو جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ بچیوں سے کہو جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. 29ویں پارے میں سورہ نوح میں اللہ نے کہا ہے، اللہ کا کلام ہے، استغفر اللہ کی یہ برکت ہے استغفار کی. اللہ مال بھی دے گا اور ساتھ میں جی بڑے ٹھنڈے ہیں، اتنی بڑی باتیں بتا رہا ہوں میں، آپ اتنے آرام سے اگر کو سن رہے ہیں. میں بھی ایسا چھوگا تو ایک بار میں بولا تھا، یاد ہے، ڈرائیور کے بازو بیٹھے تو تمہیں بھی چالاک رہنا، نہیں تو ڈرائیور بھی سست ہو جاتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کتنی چیزیں؟ 2 کیوں 4 3 ہوگی نا. مال ہے، بچے ہیں، بارش ہے. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اس کے بعد وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات دے گا، نہریں دے گا. جی میں پھر ایک بار، جو بھی مجھ سے سن رہے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، بہت بار سنا ہوگا، حضرت نوح کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، قرآن میں یہ جملہ موجود ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، میری زندگی میں استغفار سے زیادہ طاقت میں نے کسی چیز میں نہیں دیکھی. علامہ ابن قیم جیسا عالم بول رہے ہیں، معاف کیجئے گا، میری زندگی میں استغفر اللہ اس سے بڑی طاقت میں نے کسی میں نہیں دیکھا. پڑھو اللہ کے لیے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سورہ نوح تک پہنچے، آدھا سورہ ہو گیا ہے. اس کے بعد سورہ جن ہے. کتنی آیتیں سورہ جن میں؟ 25 28 28. ماشاء اللہ آپ بھی دیکھ کے آ رہے ہیں. جی ہاں 20 پر 8 ہیں، مکی صورت ہے. ایک چیز بتا دیتا ہوں، صبح کی نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں. اس جگہ پر سفر میں تھے، باقاعدہ وہ جگہ کا ذکر وادی نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی فجر پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری. نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اسے سنا، اتنا اچھا لگا وہ قرآن مجید. ایک بار سن کر جن وہی مسلمان ہو گئے. پہلی آیت وہی ہے، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے. کیا وحی کی گئی ہے؟ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد جنوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا، انا سمعنا، بولو انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے. بے شک اس کا معنی اردو معنی، جن بول رہے ہیں بے شک ہم نے سنا. کیا سنا ہے؟ آگے بولو زور سے، قرآن عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، تمہارے سے میری گزارش ہے، جن رستے سے گزرتے گزرتے سن کر کلمہ پڑھ لے رہے ہیں، تم کدھر ہو؟ تم کدھر ہو بھائی؟ غور کریں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. ایک علمی بات تمہارے حوالے بول کر انشاءاللہ سورہ مزمل میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وقت ہو چکا ہے، بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ.
سورہ قیامہ کون بولے سورہ؟ آپ بولے؟ جی ہاں، ایک علمی بات علماء نے لکھا ہے، جن 3 طرح سے ہوتے ہیں. کتنے؟ جی، یہ اہل علم کا قول ہے. پہلی چیز، ایسے جن ہیں جن کو پر ہوتے ہیں، جنوں کو پر ہوتے ہیں. دوسرے جن، وہ جن ہیں سبحان اللہ ثلاثۃ اصناف، جو حیات اور کلاب کی شکل میں ہوتے ہیں، سام کی شکل میں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں. تیسرے جنوں کی قسم بتائی گئی ہے، یحلون ویدانون، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے بچنے کے لیے نبی نے کچھ کہا ہے کہ پڑھتے رہو، آپ ہمیشہ ان سے بچ کے رہو گے. کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ آگے بڑھ جائیں، سورہ مزمل میں چلے جائیں انشاءاللہ. جی، آج ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ مجھے ساتھ نہیں دے رہے ہیں آج، یا تو بہت ٹائم ہو گیا ہے. کیا بولتے ہیں، صحیح بھی ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جی کمپلیٹ کر دیں. سورہ مزمل، چادر لپیٹ کر سونے والے، اس نام کی ایک سورت ہے، اور اس میں تقریباً 20 آیتیں موجود ہیں. میرے تمہارے لیے بہت بڑی، میں بولا نہیں کیا پڑھنا ہے، آگے بڑھ گیا میں. پورا ایک بار، کم سے کم ایک بار آخر تک جاتے ہیں. اور جسے ضرورت ہے میرے بھائیوں، خوش دلی کے ساتھ اٹھ کے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارا ٹائم، کیا بولتے ہیں، ٹائم اپ، کیا ٹائم اپ ہو گیا ہے. اس لیے جو ضرورت مند احباب ہیں وہ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم ایک بار پورا پارا ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سورۃ المزمل، چادر لپیٹ کر سونے والے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو نام لے کر نے کئی جگہ پر بغیر نام کے لقب سے بلایا ہے. یہ ہمارے نبی کی عزت ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کر سونے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر کیا کرنا؟ قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل کرو، پوری رات کرو. اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، تھوڑا چھوڑ کر ساری رات. اس کے بعد او انقص، یا آدھی رات کرو، او زد علیہ، یا ذرا بڑھا لو. اور اس قیام اللیل میں قرآن کیسا پڑھو؟ ورتل القرآن ترتیلا. کیسا پڑھنا ہے؟ زور سے. کیسا قرآن پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یاد رکھو، جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے. اور سب سے پہلے تیاری یہ ہے وہ تہجد کا پابند ہو. اللہ نے نبی کو یہی پہلے ٹریننگ دی. آپ فرض نماز چھوڑ کے دعوت کرنے نکلے ہیں، تمہاری دعوت میں کہاں سے تاثیر آئے گی؟ آپ نماز فرض چھوڑ کر دعوت کرنے نکلے ہیں. دائی کے لیے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں ایک جملہ ہے، شیخ میری زبان میں تاثیر آنا تو کیا کرنا؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا بھائی؟ زبان میں تاثیر آنا تو کیا کرنا بھائی؟ بتاؤ. بسم اللہ. کون بھی اٹھے نہیں، دیکھو جی، بولا تو بھی اٹھ رہی نہیں. جی، زبان میں تاثیر آنا تو کیا کرنا بھائی؟ بسم اللہ. کھجور کھانا کہتے ماشاء اللہ. زبان میں تاثیر آنا تو کوسا کھانا بھائی؟ کھجور، اجوا کھانا، سکری کھانا. بچہ ایک جواب دے رہا، ماشاء اللہ کل تمہارے ساروں کے بھائی انعامات، ورنہ انہوں چھوڑتے نہیں تم نے. اچھا یاد رکھو، میں تو تمہارے حوالے ایسا انگلی دکھا ڈالتا ہوں، یہ تینوں کو پکڑ لو بول کر، بچے تم نہ نہیں چھوڑیں گے. پورے انعامات لے کر آؤ کل انشاءاللہ تعالی. زبان میں اگر تاثیر آنا تو کرنا کیا ہے دائیوں کے لیے؟ میرے خاندان میں قبر پرست ہیں، مولوی صاحب نہیں مان رہے میری بات، میں سمجھایا تو بھی نہیں مانتے. میری زبان میں تاثیر نہیں ہے. اللہ نے ایک نسخہ دیا ہے، ان ناشئۃ اللیل، رات میں اٹھنا سخت ہے. اب تو پڑھ لے رہے ہیں، سب جاگ رہے ہیں. جی، رمضان کے بعد آدھی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا سخت ہے. نیند کو چھوڑنا، بستر کو الگ کرنا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اس کے بعد اللہ کا ایک جملہ ہے، اگر آپ رات میں اٹھو گے، نماز پڑھو گے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، بولو میرے ساتھ، بولنے میں تاثیر آئے گی. اللہ اکبر. تہجد سے تاثیر کا کنیکشن ہے، نماز تہجد سے زبان کی تاثیر کا کنیکشن ہے. یہ سورہ مزمل میں ہے. رات میں اٹھنا سخت ہے، مگر تم اٹھو گے رات میں، تمہاری زبان میں اللہ تاثیر دے گا. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی معمولی نہیں ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں، میں نے 3 لائن نوٹ کی ہے، دائیوں کو چاہیے سورہ مزمل پڑھے.
اس میں بہت کچھ تربیت ہے داعیوں کی، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری وحی سورہ مدثر، مدثر یا مدثر بھائی؟ آج حل کر ڈالیں گے، یہ کئی بچوں کا نام ہے یہ، مدثر یا مدثر؟ کیا ہے نہیں سمجھ؟ کسی کے بیٹے کا نام رہا تو وہ بھی بول سکتا ہے، مدثر یا مدثر؟ ماشاءاللہ مدثر، اس کا معنی بھی وہی ہے، چادر میں لپیٹ کر سونے والے۔ یہ دوسری وحی ہے، یاد رکھ لو اچھے سے۔ اس کے اندر 50 پر 6 آیتیں ہیں، 56 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی وحی نازل ہوئی اقرا خلق، اس کے بعد وحی نہیں آئی، وحی رک گئی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ پریشان رہے کہ اللہ نے کیوں وحی روک دیا ہے، میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ سیکنڈ وحی یہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے، قم، کھڑا ہو جا۔ جملے کیسے ہیں دیکھو، فانذر، دعوت کا کام کر، لوگوں کو ڈرا، قم فانذر وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، صاف رکھ کپڑوں کو۔ کیا جملہ؟ نہیں آیا ابھی بھی، اور ایک بار، کپڑوں کو صاف رکھ، وثیابک فطہر، اے مسلمانوں یہ پاکی صفائی کی تعلیم ہے۔ وثیابک، سامنے اندر بھی پاک رہیں، باہر بھی۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف رکھ، والرجز فہجر، گندگی کو چھوڑ دے۔ کیسا جملے ہیں، کتنے پیارے جملے ہیں، والرجز فہجر۔ اس کے بعد کس کو یاد ہے؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، جی ہاں، اردو میں کوئی معنی بول سکتے ہیں اس کا؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کوئی ایک آپ میں سے؟ معافی بھائی میں پھر بول رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہوا ہے، میں جانتا ہوں، جانے والے جا سکتے ہیں، میں ایک بار آخر تک جانا چاہتا ہوں۔ جی تمہیں، اچھا سامنے والے کیا بول رہے ہیں؟ تمہیں کئی کو پریشان ہو رہے ہیں، تمہیں دیکھو اس کو واچ کو، تمہیں جاتے رہو، جانے والا بھی جاتے رہتا، تمہیں بھی چلتے رہو، الحمدللہ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، جی سعید بھائی؟ نہیں، وَلَا تَمْنُن، کسی پہ احسان اس نیت سے مت کر سامنے سے اس سے زیادہ آئے گا۔ کیا جملہ ہے معلوم؟ یہ میں کسی کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کر رہا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ اس سے اچھا سلوک کرے، یہ نہیں کرنا دائی، سامنے کسی سے امید ہی نہیں رکھنا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی سے احسان اس نیت سے مت کر کہ سامنے والا زیادہ تجھے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے لے کر کے چھوڑ دے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر کر۔ ایک جملہ اتنا بڑا ہے، مجھے یاد ہے ایک مدینے کے عالم ایسے ہی تاقیراتوں میں یہ 4-5 آیتوں پر 2 گھنٹے بیان دیے۔ کتنا؟ اتنی بڑی آیتیں ہیں۔ سیکنڈ وہی ہے یہ۔ اس میں ایک اور چیز آپ کو دیکھنا ہے، جہنم میں جانے کے 4 اہم اسباب سورہ مدثر میں ہیں۔ کتنے؟ جی ہاں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی سوال کریں گے کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، کیوں گئے جہنم کو؟ عربی میں ایسا ہے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ جہنمی 4 باتیں کہیں گے، یہ 4 چیزیں ہمارے اندر تھی اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ، ہے قرآن میں ہے آج۔ اس کے بعد سورہ قیامہ انہوں نے کہا، سورہ قیامہ بتائیے۔ 4 باتیں آپ دیکھ لیجئے، میں آیت کے نمبر بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ارے کچھ تو بولو۔ قالوا لم نک من المصلین، بول دیتا ہوں۔ پہلا ریزن، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ جہنم میں جانے کا پہلا سبب، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار چیزوں میں وقت گزارتے تھے، بیکار کی باتیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، 40 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ اکثر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قیامت کو ہی بولتے ہیں۔ قیامت سنتے نہیں بچپن سے، قیامت سنتے نا، اسی کو قیامہ بولتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا قیامت آئے گی، اور جو آدمی انکار کر رہے نا، اللہ دوبارہ یہ بدن دے گا، اور بدن بھی دے گا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، ہاں بنانا واپس وہی اللہ قیامت میں دے گا. سبحان اللہ. اس میں سورہ قیامہ کے اندر کچھ آیتیں ہیں جو میرے اور تمہارے لیے 16, 17, 18 اور 19 یہ آیتیں پڑھنے کے لائق، بل ہر آیت ہے ذرا زیادہ اہم ہے. اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ. بولنا ہے تمہیں بھی، میں اکیلے میں بیٹھ کو بات کر لیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ. لا تحرک به لسانک لتعجل به، تقریباً 1 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے. لا تحرک به لسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مت کرو، اپنی زبان کو مت ہلاؤ تاکہ آپ جلدی جلدی قرآن پڑھ لو. اللہ کے نبی کو خواہش تھی، قرآن جبرائیل لے کر آتے تھے علیہ السلام، کہاں یہ قرآن حاصل کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو حرکت دیتے. اللہ نے منع کیا مت کرو ایسا، آپ خاموشی سے قرآن سنو، غور سے سنو. اس میں ایک چیز آپ کو بتانا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. ہے میرے ساتھ؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو جمانا، ہماری ذمہ داری ہے اسے پڑھانا، ہماری ذمہ داری ہے. تمہارے سینے میں ہم جمع کریں گے. آگے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں آپ خرت پر غور کیجیے، اتباع کیجیے خرت کی. اس کے بعد کا جملہ اہم ہے، اس لیے میں آپ سے پڑھا رہا ہوں. ثم ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کی تفسیر، صرف قرآن نہیں، قرآن کی شرح اس کی تفسیر بھی ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہ جو تفسیر کی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ نے وہ ذمہ داری بھی لی ہے. اللہ ہمیں قرآن کی تفسیر کا اللہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھ جاتے ہیں. سورہ دہر، دہر زمانے کو بولتے ہیں. اللہ کے نبی فجر میں جمعہ کے دن یہ سورت پڑھا کرتے تھے. انسان بھی یہ سورت کو کہتے ہیں. اور پہلی آیت اس کی قابل غور ہے، 3 نہروں کا تذکرہ ہے. کتنی؟ 3 نہر بہتے نہیں، 3 نہروں کا تذکرہ سورہ دہر میں ہے. میں چاہتا ہوں ایک نہر یہاں سے آ جائے. پہلی نہر کیا جی؟ کیا ہے بچے آج میرے ساتھ نہیں ہیں؟ کون سی نہر؟ نہیں جی تمہیں نہیں ہے آج، آپ لوگ بھی نہیں ہیں میرے ساتھ. ہر جمعہ کو سنتے ہیں یہ سورت. 3 نہروں کا تذکرہ سورہ دہر میں ہے. سلسبیل نام لے کر، سلسبیلا سنتے نہیں سنتے؟ جی ہاں، پہلے ایک نہر کا ہے، آپ آخر میں چلے گئے. جی 3 نہروں کا تذکرہ ہے، ہر جمعہ میں سنتے ہیں آپ ماشاءاللہ. جی نہیں ہے؟ زنجبیل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. زنجبیل ایک آیا، اور ایک اڑ گئے پورے نہر کتے ہی سب اٹھ کو بیٹھ گئے. دیکھو کیا کہ پینے مل رہا بھائی ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو یہ نہروں کا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے. زنجبیل سے بھی، سلسبیل سے بھی، اس سے پہلے ایک بولو. نہیں جی، جو لوگ چیروں پر بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، ایک جواب ادھر سے بھی آ جائے انشاءاللہ. سورہ دہر بولو بیٹا. یہ کہاں ہے؟ یہاں پر. شراب یہاں کہاں ہے؟ جزاک اللہ خیر، زور سے بولیے سعید بھائی. کافورا سنے نہیں؟ عین یشرب بہا ہے نا. کافورا ایک ہے، زنجبیل ایک ہے، سلسبیل ایک ہے. اللہ تبارک و تعالی بعض کہتے ہیں سلسبیل اور زنجبیل دونوں ایک ہیں، بعض کہتے ہیں یہ الگ الگ ہے. میں خالی اشارے دیا ہوں، وقت کی قلت جی. مگر پوری سورت پڑھیں گے. جنت کا تذکرہ. جنت میں پہلی بار جب میں پڑھا، نہ جنت میں گرمی ہوگی، شمسوں والا زمہریرا یہ بھی ہے نا، نہ جنت میں گرمی ہوگی نہ بہت زیادہ سردی ہوگی. مجھے لگا سردی تو اچھی چیز ہے، جنت میں نہیں ہوگی. بعد میں پتا چلا جو لوگ سردی کے مقامات پر ہوتے ہیں انہوں نے بتایا شیخ سردی کیا ہوتی ہے، بال جھڑ جاتے ہیں، بدن کے بال جھڑ جاتے ہیں. گرمی کبھی برداشت کر لے سکتے ہیں، سردی بہت بڑا عذاب ہے. اور اللہ نے بہت صحیح کہا، جنت میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی نہ بہت زیادہ. سبحان اللہ. پڑھو یہ سورت انشاءاللہ پڑھو. اور آخر میں ایک سورت ہے سورہ
مرسلات، حصہ تو بھی پہنچے ہمیں مرسلات تک. آج یہ حالت ہے کہ تو کل ناس تک پہنچنے کیا ہمیں جی کل ناس تک پہنچنے ہوتا ہے ہم نا. آج اگر یہ ہماری حالت ہے. مرسلات کا معنی بس جلدی میں چلتا ہوں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. جی اس کے بعد عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. بہت اچھا معنی. ڈاکٹر ہیں ایم ڈی الحمدللہ، انہوں نے مجھے آج میسیج ڈالا. ایک میسیج میں ایک چیز ڈالے. وہ ڈاکٹر بھی ہیں ایم ڈی بھی ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو. وہ قرآن کے درس کی اہمیت سمجھتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا، ابروں کو ہوائیں لے کے اڑتی ہیں. ہوا میں اتنی طاقت ہے وہ ابر کو لے کے چلتی ہے. انہوں نے کہا شیخ ابر کتنا وزن ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ٹنوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے ابر وزنی ہوتا ہے، کوئی ہلکا نہیں ہوتا. یہ اس کی اللہ قسم کھا کر قرآن میں کہہ رہا ہے والمرسلات عرفا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑی نرمی سے چلتے ہیں، جو خوشی کے ساتھ چلتے ہیں. والمرسلات ہواؤں کو. اس کے بعد دوسرا جملہ، اور ایک جملہ بھی وہ بولے دل کو لگا میرا جملہ ہو. اللہ نے قرآن میں کہا کسی مرد کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں. نہیں 21ویں پارے میں اللہ کا جملہ کیسا ہے؟ کسی مرد کے سینے میں، انسان کے سینے میں نہیں، مرد اللہ نے لیا. اس لیے کہ کبھی عورت جب پیٹ میں بچہ ہوتا نا تو اس کے پیٹ میں 2 دل ہوتے ہیں. اللہ نے انسان نہیں کہا، اللہ نے مرد کہا کہ مرد کے سینے میں کبھی نہیں ہوتے، عورت کے کبھی کبھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے انسان بھی نہیں کہا، عورت بھی نہیں کہا، اللہ نے مرد کا نام لیا. اللہ اکبر، کتنی باریکی ہے، کتنی باریکی ہے. اللہ جزائے خیر دے ایسے ہمارے ڈاکٹر بچوں کو جو اتنا غور کرتے ہیں اور ہم تک یہ باتیں الحمدللہ پہنچاتے ہیں. اللہ ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ایک جملہ بول رہا ہے تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. آج ہم نے ایک حد تک اس کو کور کیا ہے. باتیں بولنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک چھوٹا جملہ تمہارے حوالے کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد آج کا یہ تقریباً تاخیرات کا درس سمجھ لیجئے ہو چکا ہے. بات ختم کر لیتے ہیں. اللہ نے موت اور حیات کو جو بنایا ہے اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ ہمیں آزمائے. نہیں، ہماری آزمائش کے لیے یہ موت و حیات کا سلسلہ کس لیے ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے. پہلی چیز یہ دنیا، یہ زندگی بذات خود ایک امتحان ہے، دماغ میں بٹھا لو. پہلی بات. دوسری بات، یہ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے زیادہ امتحان ہے. حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اگر آپ مومن ہیں آپ کے ساتھ پریشانی رہے گی، اور آپ جتنے زیادہ پکے مومن ہیں، جتنے زیادہ متقی ہیں، آپ کو اتنا ستایا جائے گا، اتنا پریشان کیا جائے گا. حدیث موجود ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں پیغمبروں کو آتی ہیں. آپ ذہن میں لے کے چلیے یہ بات. اور اس کے بعد ایک جملہ ہے، وہ جملے کے ساتھ آج کا درس ختم کر لیں. یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ اللہ دیکھے ہم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے نہیں. ایک بات یہ بھی دماغ میں بٹھاؤ، قرآن کا جملہ کیسا ہے؟ پڑھو. ایکم، سب پڑھنا. یہ ایکم احسن عملا، یہ پڑھے جی. پیچھے والے نہیں پڑھے، دیکھو پیچھے والوں بھی پڑھو بھائی. کیا جملہ ہے؟ ایکم اکثر عملا نہیں ہے، احسن ہے. غور کرو اس جملے پر. تم میں زیادہ عمل کون کر رہا ہے وہ نہیں ہے، تم میں اچھا عمل کون کر رہا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ یہ 2 جملے ذہن میں لے کر اٹھو یہاں سے. زیادہ عمل نہیں ہے، اکثر عملہ نہیں ہے. ایکم احسن عملا. اللہ کو جو ضرورت ہے زیادہ عمل کی نہیں، اچھے عمل کی. اچھا عمل کسے بولتے ہیں؟ یہ آج کا آخری. آپ پوچھ رہے تھے نا چہرہ، ہاں آپ ہی پوچھ رہے تھے 16ویں پارے میں عمل کے بارے میں. آپ بتائے نہیں جی، آج بتا رہا ہوں، دیکھو سن لو. عمل کے بارے میں پوچھ رہے تھے صاحب مجھ سے، ہمارے بھائی. الحمدللہ حسن عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کو یہ پسند ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ دنیا کو بنایا ہے. یہ امتحان ہے تاکہ ہم اچھا عمل کریں. اچھا عمل کیا ہے؟ کون بولے سو بولو. زکات دیا تو اچھا عمل ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ. جی دیکھو سعید بھائی اٹھ کو جاؤ کو تو بھی کون بھی جا رہی نہیں، میں چپ اٹھ کو جا رہا ہوں، سو درس ختم کر لے. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے. جی
اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. تھک گئے ہیں جانتا ہوں، تھک گئے ہیں. ہم لوگوں کا دوسرا کام نہیں ہے. صبح کو جاتے ہیں، سوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، شام کو آ کر بیان دیتے ہیں. آپ کالجوں کو جا رہے ہیں، کچھ بچوں کے ایگزام ہیں، صبح سے شام تک ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، تھکے ماندے ہیں، مگر قرآن کے درس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اللہ تمہاری دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. تمہاری زندگیوں میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. جی ہاں، جی بولیے. اچھا، اتنے سال سے اتنی دور تک پہنچے نہیں کرتے، اس لیے جو ہے یہ چاہیے لوگوں کو. سعید بھائی ایک وجہ بتا رہے ہیں، ہو سکتی ہے سعید، ہو سکتا ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. جی ہاں، حسن عمل کیا ہے؟ میرا جملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایکم اکثر و عمل نہیں ہے. میں نے 100 رکعت نماز پڑھی نہیں، تو مت پڑھ 100 رکعت. کس نے کہا؟ ارے 2 رکعت پڑھ، 2 رکعت پڑھ. حسن عمل اللہ کو زیادہ نہیں چاہیے، تھوڑا چاہیے. حسن عمل کسے بولتے ہیں؟ کل میں نے ایک بہت بڑے عالم کا نام لیا، ان کی تعریف احمد ابن حنبل نے کی رحمہ اللہ. ڈاکو تھے، محدث بن گئے. کیا نام تھا ان کا؟ فضیل بن عیاض. فضیل بن عیاض. امام احمد ابن حنبل ان کی تعریف کرتے ہیں. اچھا عمل کیا ہے؟ 2 جملے میں بول دیے. وہ لکھ کے رکھنا کہیں جا کے، میرے ساتھ پڑھو. ما اخلصہ و اسوبہ. ختم. یہی اچھا عمل ہے. ایک بار اور، ما اخلصہ و اسوبہ. ایک بار اور. جی ہاں، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ وآخر دعوانا. جی، ما اخلصہ. بھائی نے صحیح کہا. حسن عمل میں پہلا کنڈیشن یہ ہے وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. تہجد کی نماز اللہ کو بڑا پسند ہے. اس میں ایک جملہ ہے والناس نیام. لوگ سو رہے ہو تو اٹھ کے اکیلا پڑھ رہا ہے، اس وقت میں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. خالص اللہ کے لیے. روزہ خالص اللہ کے لیے. کوئی بھی عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، حسن عمل میں پہلا کنڈیشن ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہو گیا. سیکنڈ، وَأَسْوَبَهُ. اخلصہ و اسوبہ. اسوبہ کا معنی جو سنت کے مطابق ہو. حسن عمل میں کتنی باتیں ہوئی؟ کیا ہیں؟ 2 باتیں. خالص اللہ کے لیے، سیکنڈ سنت کے مطابق. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل صالح کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ جو ایک آدھ دن رہ گیا ہے. جی جی، جنات سے بچنے کی دعا. جی چھوڑ رہی نہیں، دیکھو اٹھنا چاہا تو بھی چھوڑ رہی نہیں آج. جی ہاں، میں تم نہ اٹھ کو جاؤ گے تو تمہیں مجھے چھوڑ رہی نہیں. کیسا بھی جنات سے بچنے کی دعا پوچھ رہے ہیں. کیا بھائی چاہیے نا کو بھیا؟ جی، پہلا قرآن یہ کہتا ہے جن انسان سے ڈرتے تھے، پھر انسان جنوں سے ڈرنے لگے تو پھر جنوں کو ہمت زیادہ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتائے ہیں. جی وہ طریقے میں آپ کے سامنے بول کر شاید آج کی بات ختم کر لیتا ہوں. کہاں چلا گیا بھائی وہ اور ایک نوٹ میرا؟ جی کدھر گیا وہ؟ نہیں مل رہا بھائی، کہیں کھو گیا. جن لے لے کو چلے گا بول رہے ہو. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. جی 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 جی، اللہ اکبر، اللہ عالم بالصواب. وہ نوٹ ہی نظر نہیں آ رہا ابھی، کہیں نیچے اسے گرا گیا. دیکھو جیب میں، دیکھو ملی صاحب. مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا. سب سے پہلی چیز جو حدیثوں سے ثابت ہے، 3 حالتوں میں ایک جن ایک انسان پر حملہ کرتا ہے. وہ 3 حالتیں اپنے پہ آنے نہیں دینا بولتے علماء کرام. ایک ڈر، پہلی حالت کبھی ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں. اس لیے وہ اپنی شکل کو بگاڑ کر بھی آتا ہے. کبھی شکل بگاڑ کے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. جو نہیں ڈرتا کچھ نہیں کر سکتا. وہ کبھی ڈرنا نہیں. نمبر 1، حد سے زیادہ غصہ کبھی نہیں ہونا بولتے. جب اس میں ہاتھ پیر کامتے رہتے تھر 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 تھر، اس میں بھی وہ ہمارے اندر آ سکتا ہے. اللہ اکبر. اور حد سے زیادہ شہوت، خوف، غضب، اور اللہ ہمیں بچائے. ایک نمبر 1.
جی ہاں، منہ کھولتے نہیں، آ کر کے منہ کھولتا نہیں، اس میں کیا ہونا وہ جاتے رہتا، اندر جا کو سیر کر لے کو باہر آتا وہ. منہ کھولتے وقت ہاتھ ہمیشہ رکھنا، اس میں بھی اندر کئی واقعات ہیں. یہ ڈر، پہلے نمبر پہ ڈر کبھی نہیں، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں. کبھی آپ کو ایسا لگے آپ اکیلے میں ہیں، بہت اندھیرا ہے، آپ کو لگ رہا ہے، اب زور سے بات کرو، زور سے اللہ کا واسطہ دو، کبھی کچھ نہیں ہو. نمبر 1. نمبر 2، جنات علماء اکرام کہتے ہیں ہمیشہ وضو سے رہنا. مشکل کام ہے نہیں، وضو اور ذکر یہ تیزاب کی طرح ہے. اگر کسی پہ تیزاب اڑا دو کیسے اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ جو ذکر تم کرتے ہو وہ ذکر سے اسے اتنی تکلیف. ہمیشہ وضو کے ساتھ. اور قل اعوذ برب الناس، کھڑو الذی یوسوس فی صدور الناس، ہے نا، جب لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا علاج یہی ہے، اب ذکر کرو بھاگ جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی. وضو میں رہو اور ذکر، کوئی ایک دعا نہیں ہے، ذکر ہی اس کا علاج ہے. جی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ موقع نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں بتانی ہیں، یہ چیزوں کا خیال رکھا جائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس موقع پر ہر وہ بچی، ہر وہ بچہ جو اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اثرات کی زد میں ہیں، جادو کی زد میں ہیں، جنات کی زد میں ہیں، ان مبارک راتوں میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے، آپ اٹھو رات کے آخری حصے میں، آپ 3 چیزیں مانگو میں دیتا ہوں. 3 میں ایک چیز یہ بھی ہے، کسی سے پناہ مانگو میں پناہ دیتا ہوں. میں ساری بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں آپ اللہ سے پناہ مانگو یہ جنات سے، آپ اللہ سے پناہ مانگو یہ جادو سے، آپ اللہ سے پناہ مانگو یہ سارے اثرات سے. اللہ کا وعدہ ہے اس وقت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اللہ سارے مسئلے حل فرمائے، اللہ سارے بچیوں کے مسئلے حل فرمائے، اللہ سارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کو توحید کی دولت نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.